أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سامعین کرام، گزشتہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ ہوا کہ زمین، آسمان اور گلے، اناجات، پھل فروٹ وغیرہ، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ بہت بڑی انعامات ہے جس کو ہم سب استعمال کرتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعاموں میں سے ایک انعام کا تذکرہ یہ کیا اور اپنی قدرتوں میں سے ایک بڑی قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی بجتی مٹی سے پیدا کیا. جس طریقے سے کھنکھناتی ہوئی بجتی مٹی یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے بنایا وہ کھنکھناتی ہوئی بجتی مٹی سے بنایا. یہ کھنکھناتی مٹی کس کو کہتے ہیں؟ بجتی ہوئی مٹی، جس میں پانی اور مٹی دونوں کو ڈال کے پھر اس کو آگ میں جب پکا دیا جاتا ہے یا وہ دھوپ میں سوکھ جاتے ہیں تو اس کو جیسے مٹکا وغیرہ ہے اس کو ڈم ڈماڈم کریں تو ٹن ٹن آواز بھی آتی ہے. تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے حضرت حوا کو نکالا. بعض روایتوں سے پتہ چلا کہ سینے سے نکالا، بعض سے پتہ چلا کہ جان سے نکالا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے دنیا کو آباد کیا اور ہزاروں لاکھوں کروڑ انسان دنیا میں پھیلے ہوئے. پھر ایک سسٹم تیار کر دیا اللہ نے، مرد عورت جو ملیں گے پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، مختلف مراحل سے گزر کر پھر دنیا میں آتا ہے، پھر اس کی پرورش کی جاتی ہے، پھر وہ بچہ سے جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چیزوں کو پرکھتا ہے، اللہ کے حکموں کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو اور اللہ کی نعمتوں کو کھاتا پیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی انسان کا پیدا کرنا ہے اور وہ بھی کھنکھناتی ہوئی بجتی مٹی سے اللہ نے اس کو ایسا شکل دے دی اور اس شکل میں جان، پھر اس کے اندر روح، پھر اس سے دنیا کو آباد کرنا. یہ اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ کی ذات پر یقین کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت پر یقین کرنے کے لیے تم خود اپنی ذات میں تو غور کرو. افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ غور نہیں کرتے؟ تم کیسے دنیا میں آ گئے؟ دنیا میں آنے کا سبب کیسے بنے؟ یہ سب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت کارگر ہے، کام کرتی ہے، دنیا آباد
ہیں اور بڑھتی جا رہی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جناتوں کو ہم نے کس چیز سے بنایا؟ انسان کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کی پہلی نسل یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے بنایا. اور جناتوں کو سب سے پہلے کس چیز سے بنایا گیا؟ جنات کو آگ کے شعلوں سے بنایا. آگ کا شعلہ، یہ آگ کے شعلے سے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. پھر جنات کی جو نسل چلی ان میں بھی مرد ہیں، عورت بھی ہیں. اس طریقے سے آپس میں جس طریقے سے ملتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے اس کا بھی جناتوں کا بھی وجود اسی طریقے سے بڑھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جناتوں کو آگ سے بنایا اور فرشتوں کو اپنے نور سے بنایا. فرشتوں کو اپنے نور نہیں، روشنی سے، نور سے بنایا. اب ان 3 مخلوق میں سے 2 مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مکلف، یعنی وہ اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں. اس میں بعض اللہ کے اطاعت گزار بھی ہیں، بعض اللہ کے نافرمان ہیں، انسان اور جنات. اور انسان اور جنات میں جو نبیوں کا جو سلسلہ چلا ہے، خود انسانوں میں ہی سے نبی جنات کے رہے ہیں. جنات کے کوئی نبی ان میں نہیں ہوئے. جنات کے جو نبی آئے، جو رسول آئے، جو کتابیں ہوئی، وہ انسان ہی کے شکل میں نبی آئے اور ان کو تعلیم دی گئی. جیسا کہ سورۃ الجن میں واقعہ ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ جن سنا، اور ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہم نے نقل کی تھی، جو حاکم نے روایت کی اور جو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے مجلس میں سورہ رحمان پڑھی تھی. بہرحال جناتوں میں بھی اس قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان میں کچھ نافرمان بھی ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان و جنات، ہم نے تم پر اتنی بڑی نعمت کی، ہم نے تمہیں دنیا میں عدم سے وجود میں لایا، تو تم ہمارے کون کون سی نعمتوں کو انکار کرو گے؟ تو اے اللہ، ہم آپ کے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تیری نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم تیری اطاعت کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی، مشرق دو مغرب کا رب اللہ ہے. مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب بھی ایک ہی ہے. 2 مشرق کا رب اللہ. وہ کیسے؟ سورج سردی کے دنوں میں الگ جگہ سے نکلتا ہے، گرمی کے دنوں میں الگ جگہ سے نکلتا ہے. سردی کے دنوں میں الگ جگہ ڈوبتا ہے، گرمی کے دنوں میں الگ جگہ ڈوبتا ہے. اسی وجہ سے دن رات سردی اور گرمی میں تفاوت ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. سردیوں میں رات لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں میں دن لمبے اور رات چھوٹی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مشرق کے رب ہیں، یعنی سورج کے نکلنے کے اعتبار سے 2 جگہ سے نکلتی ہے الگ الگ، ڈوبنے کے اعتبار سے الگ الگ ڈوبتے ہیں سردی اور گرمی میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مشرق اور مغرب کے رب ہیں. اب یہ 2 جگہ، پھر اس 2 جگہ سے سورج کا نکلنا اور 2 جگہ سے مختلف موسم میں ڈوبنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. پھر ان سردی کے موسم میں چیزوں میں فرق پڑ جانا، سبزیوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں کم ہوتی ہے. اس طریقے سے سردی اور گرمی کے بے شمار فوائد ہیں. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جن و انس، تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم آپ کے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دریا کو ملا دیے. پانی سمندر ہے، خوب پانی ہی پانی کی دنیا ہے، سمندر پانی ہی کی دنیا. ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا پانی، اور یہ دونوں پانی آپس میں ملتے بھی نہیں. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں. ظاہری طور پر ہمیں وہ پانی دکھتے نہیں ہیں،
ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا پانی، میٹھا پانی کھارے کو میٹھا نہیں کرتی، کھارا پانی میٹھے پانی کو کھارا نہیں کرتی۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہے۔ دونوں کے درمیان، یہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ حائل کیا ہوا ہے، اور یہ دونوں آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ مختلف جگہوں میں، تقریباً جہاں جہاں سمندر ہے، مختلف جگہوں میں آدمیوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ شاید آپ لوگوں کے قریب سمندر ہے، آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانیاں یہ ہے کہ ان سمندر سے، یعنی کھارے پانی میٹھے پانی والے سمندر دونوں سے کیا نکلتے ہیں؟ موتی نکلتے ہیں، اور مرجان اور مونگے نکلتے ہیں۔ بڑی موتی، چھوٹی موتی نکلتے ہیں۔ اب یہ موتی بنتے کس طریقے سے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بارش کا موسم، بارش برستی ہے تو سیپ جو ہوتا ہے، سیپ جس کو کہتے ہیں، یہ اپنا منہ کھولتی ہے، اور جس کے منہ کھولنے میں جو بارش کا جو ٹپکا اس کے اندر جائے گا وہ موتی بن جاتے ہیں۔ تو آدمی سمندروں سے بے شمار کیا ہے، موتیوں کو نکالتا ہے، اور مونگے کو نکالتا ہے، بڑے موتی چھوٹے موتیوں کو نکالتا ہے، اور زیورات وغیرہ بنا کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جو اس کے ماہرین ہیں نکالنے میں، وہ نکالتے ہیں اپنے اسباب کے تحت، ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں نکالنے کے، دیکھنے کے، تو نکالتے بھی۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ اس قدر ہیرے جواہرات اور قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک سیپ کے اندر پانی آیا اور اللہ نے ہیرا اور قیمتی چیز بنا دی۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ پورا سمندر پانی ہی پانی ہے۔ اب ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگ تیسرے ملک کے، بہت سارا ساز و سامان لے کے، بہت سارا وزنی سامان، کنٹلوں سامان لے کر سمندر کے ذریعے، جہاز میں، کشتی کے ذریعے آدمی سفر کرتا ہے۔ اور یہ کشتی اتنی بڑی بڑی لمبی لمبیاں کشتی ہوتی ہیں، جہاز ہوتے ہیں جو پہاڑ کے مانند دکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہے کہ یہ کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبوتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبوتا نہیں۔ پھر ہوا کے موافق وہ کشتی، جدھر کی ہوا موافق چلتی ہے وہ کشتی ادھر جاتی ہے، پھر ادھر جاتی ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ جہاز بہت بہترین طریقے سے چلتے ہیں، جہاں جہاں جانا مقصود ہوتا ہے اور اپنا سفر پانی پر اچھے طریقے سے کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو تم یہ کنٹلوں کا کنٹلوں سامان لے کے، اور تم خود جو سفر کرتے ہو، اس زمانے میں تو پلین کا تو کوئی چرچہ نہیں تھا، جہاز اور کشتی وغیرہ کا زیادہ چرچہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دی، اور یہ چیزیں اس وقت موجود بھی تھی۔ تو یہ چیزیں، کشتی پانی میں جو چلتی ہے، جو جہاز پانی میں جو چلتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر انسان اس پر غور کرے گا تو خدا کی قدرت بھی یاد آئے گی، اور خدا کی اطاعت کرنے میں اسے مزہ آئے گا، اور نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، ہر کام میں مزہ آئے گا، اور اللہ کے حکم کی بجاوری بھی کرے گا کہ اللہ ہم اتنی ساری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، تیری نعمتوں کو استعمال کر کے ہمارا فرض بنتا ہے ہم آپ کے حق میں وفا کریں، ہم آپ کی باتوں کو مانیں اور آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نعمتوں کو تو خوب استعمال کرتے ہیں، خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر ہمارے طرف سے شکر کے بجائے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دیکھیے ترجمہ، اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی خوب اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ترجمہ، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی بجتی مٹی سے بنایا، پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یہ انسان کا مٹی سے بنانا اور جنات کا آگ سے بنانا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس نعمت کو تو یاد کر کے اللہ کے احکام کی بجاوری کرو۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب ہے۔ دو مشرق کس طریقے سے، دو مغرب کس طریقے سے، میں نے وضاحت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دو مشرق دو مغرب، اس میں بے شمار منافع ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو چلایا، وہ دونوں سمندر ملے ہوئے ہیں، یعنی کھارے پانی کا سمندر اور میٹھے پانی کا سمندر، دونوں دریا ملے ہوئے چل رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ پردہ ظاہری طور پر نہیں ہے، وہ باطنی طور پر وہ پردہ ہے جو ہمیں دکھتا بھی نہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے وہ دونوں پانی ایک دوسرے میں جاتے نہیں، بڑھتے نہیں، ایک دوسرے میں گھستے نہیں۔ لا یبغیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں سمندر سے، یعنی میٹھے پانی سے کھارے پانی سے، ان دونوں سے موتی نکلتے ہیں اور مونگے، اتنی قیمتی چیزیں نکلتے ہیں، اور دنیا میں جس کو مل جائے وہ بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ اور یہ ہیرے جواہرات جو استعمال کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تو تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم فائدہ بھی حاصل کر رہے ہو، یہ سب چیزیں ہم نے بنائی، اور تم اس کو کیا کر کے انکار کر کے ہماری بات کو نہیں مانتے، اور ہمیں تو تم تسلیم بھی نہیں کرتے۔ بعض انسان اللہ کو مانتی ہی نہیں کہ ایک ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے کشتیاں، جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کے مانند کھڑے ہیں، چل رہے ہیں۔ وہ جہاز پر قبضہ اور کشتی پر قبضہ، اس کا اختیار، اس کو ڈبو دینا ہے، پانی کا بھنور چلے اور پوری، چاہے تو اللہ تعالیٰ کشتی کو کیا کر دے، غرق کر دے۔ قرآن شریف کی ہی آیت ہے، جب مشرکین کشتی لے کر سمندر کا سفر کرتے تھے، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، بالکل بھنور میں، پانی کا بھنور جو چلتا ہے اس میں جب پھنس جاتے، تو اس وقت کسی بت پرست کو، کوئی بھی مشرکین اپنے بتوں کا نام نہیں لیتے تھے، اور اس وقت اللہ اللہ ہی پکارتے تھے۔ جہاں بھنور سے نکلے پھر وہی گنیش کا نام لیا کرتے تھے، جو عام طور پر 21ویں پارے میں ہے کہ جب بھنور میں پھنستے تو اللہ ہی یاد آتا، اور جب بھنور سے نکل جاتے، مشکل ختم ہو گئی، تو وہاں پھر وہی بت یاد آتے۔ تو بہرحال آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ ہوا جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ہمیں ان پر غور و فکر کر کے اللہ کی یاد تازہ کرنی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنی ہے، اور اللہ کی خوب بھرپور اطاعت کرنی ہے ہر موڑ پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔